بات ہے بدی اور شرارت کیا کیا ہوتی ہے سب پتہ ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ کیا شرارت ہوتی ہے یہ بتایا مجھے۔ اب یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی نہ کوئی شرارت کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس شرارت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر شرارت جو گنا جائے گا وہ کام گنا جائے گا جو خدا کے خلاف آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خدا آپ کو سیدھے راستے پر ڈالتا ہے، پر جب ہم ٹیڑھی چال چلیں تو وہ ہوتی ہے شرارت، اور خاص کر جب ہم ٹیڑھی چال چلیں اور پھر اس کے بعد ہم کہیں کیسا کھپائی کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتی ہے شرارت۔ بچے بھی شرارت کر کے مکر جاتے ہیں نا کہ ایسا تھوڑی کیتا ہے، تو اسی طرح سے لوگ بھی کرتے ہیں خدا ان کے ساتھ، وہ شرارت بھی کرتے ہیں، خدا کے لوگوں کے لیے پھندے بھی لگاتے ہیں، تعلیم بھی غلط دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہی کیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پسا کی عید کے ساتھ بے خمیری روٹی کا استعمال خدا کا حکم ہے، اور پولوس یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو خمیر سے پاک کرو۔ آج ہم خدا کے حضور میں جمع ہیں، ہم اسے خدا کی پسا کہتے ہیں کہ ہم عشاء ربانی میں شامل ہونے والے ہیں، ہم خدا کی پسا میں شامل ہونے والے ہیں، آمین۔ اس سے پہلے پاسٹر صاحب اعلان کرتے ہیں کہ کوئی بھی نامناسب طور پر اس میں شامل نہ ہو۔ کیا کرنا چاہیے شامل ہونے کے لیے؟ اپنے آپ کو جانچنا چاہیے، اقرار کرنا چاہیے خدا کے حضور میں۔ اگر خمیر ہے تو اس کا اقرار کریں کہ خدا میں یہ اس گناہ کے ساتھ ہوں، تو مجھے معاف کر، اور میں آئندہ کو اس پر نظر نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ خدا کے حضور میں تازہ آٹا، بھوندا ہوا آٹا بن جاتے ہیں، آپ عشاء ربانی میں شامل ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ اپنے آپ کو آپ نے جانچنا ہے، آمین۔ یہاں پولوس کہتا ہے کہ ہمارا بھی پسا یعنی مسیح قربان ہوا، ہمارا بھی پسا، ہمارا بھی پسا، بلند آواز سے کہیں ذرا، ہمارا بھی پسا۔ یہ پسا کیا ہے؟ جی پسا کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں پسا؟ فصل سے پسا نہیں ہے، پسا کیا ہے؟ ہم پسا کی جمع ہے اور پتہ ہی نہیں کہ پسا کیا ہے۔ کھانا کھانا، ٹھیک ہے۔ میں نے آج ضروری سمجھا کہ ہم پہلے پسا کو سمجھے کہ پسا ہے کیا۔ آئے کلام مقدس میں میرے ساتھ چلیں، خروج کی کتاب میں، خروج کی کتاب اس کا 12 باب۔ خروج کی کتاب اس کا 12 باب، اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، خروج کی کتاب اس کا 12 باب پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں کہ لکھا ہے، پھر خدا نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا، یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے۔ پھر اس کے بعد میں چھٹی آیت سے پڑھتا ہوں، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے۔ آمین آمین۔ پھر ہم خدا کے حضور میں
23 باب میں چلیں احبار کے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو اس سے علاقہ رکھتا ہوا حوالہ یہاں 18 آیت میں بھی ہے، ہم 23 آیت میں چلتے ہیں، 23 باب میں، 23 باب کی پہلی آیت ہے، پڑھیں آپ۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں: 6 دن کام کاج کیا جائے اور 7ویں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے، اسی روز کسی طرح کا کام نہ کرنا، وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے۔ خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا تو یہ ہے: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے۔ آمین آمین آمین۔ یہ جو واقعہ ہم نے خروج کی کتاب اس کے 12 باب میں پڑھا ہے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے خدا کے حکم کے مطابق ایک برا لیا، اسے ذبح کیا اور اس کا خون برتن میں لے کر اپنی دیواروں اور چوکھٹوں پر اسے لگایا، اور اس کے بعد موت کا فرشتہ جب مصریوں کے پہلوٹوں کو مارنے کے لیے آیا تو جس گھر کے اوپر خون لگا ہوا تھا اس نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ آمین آمین۔ سب ادھر توجہ کریں۔ اس روز کو فسح کہا جاتا ہے، اس روز کو فسح کہا جاتا ہے، اس قربانی کو بھی فسح کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو جس میں فرشتہ نے، موت کے فرشتہ نے اسرائیلیوں کے پہلوٹوں کو چھوڑ دیا، اسے بھی فسح کہا جاتا ہے۔ اور خدا کی فسح اس بات کی یادگاری ہے کہ جب خدا کا غضب ملک مصر پر نازل ہوا تو اس وقت خدا نے اسرائیلیوں کے پہلوٹوں کو چھوڑ دیا۔ آمین۔ آج جو ہے نا کچھ بات بن نہیں رہی، آپ لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ جس رات بنی اسرائیل نے برے لیے اور ہر خاندان نے اپنے گھرانے کے شمار کے مطابق برا لیا اور ذبح کیا، اور پھر اس کے بعد اس کا خون لے کر چوکٹوں پر لگایا، اور اس خون لگانے کے سبب سے جو مصریوں کے ملک میں عذاب آنے والا تھا اس میں اسرائیلی بچ گئے، وہ چھوڑ دیے گئے۔ اس دن کو فسح کے طور پر منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پولس تو وہاں پر بات کر رہا ہے کہ ہمارا بھی فسح ہوا، ہمارا بھی فسح ہوا، یعنی کہ ہمیں بھی چھوڑا گیا ہے، ہم پر بھی خدا کے بڑے کرم کی نظر ہوئی ہے اور ہم چھوڑے گئے ہیں۔ آمین۔ بہت سارے لوگ فسح کا الگ الگ مطلب بتاتے ہیں، اور فسح کا جو لفظی مطلب ہے وہ لفظی مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دیے جانا۔ کیا مطلب ہے؟ چھوڑ دیا جانا۔ تو کسے چھوڑا تھا؟ کسے چھوڑا تھا؟ کسے چھوڑا تھا؟ اسرائیل کے پہلوٹوں کو چھوڑ دیا تھا، یعنی کہ جس روز خدا کا غضب نازل ہوا اس روز اس غضب میں اسرائیلی نہیں گنے گئے اور اسرائیلیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اس بات کی یادگاری کے لیے فسح کی جاتی ہے، اور وہ دن منایا جاتا ہے کہ اس روز خدا نے پورے ملک مصر پر، بچوں پر، اور یہاں تک کہ انسانوں اور جانوروں کے بچوں تک کو اس نے مار دیا، پر اسرائیلیوں میں کوئی بھی نہ مرا، اور یہ خدا کا بڑا رحم، بڑا فضل اس روز پر ظاہر ہوا۔ آمین۔ اور اسی روز
فرعون نے انہیں ملک مصر کی غلامی میں سے نکل جانے کا حکم بھی دے دیا کہ تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو، کیونکہ تمہارے سبب سے میرے پورے ملک کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ہماری نسلیں جو ہے وہ ان پر خدا کا بڑا بھاری ہاتھ ظاہر ہوا ہے، تمہارا خدا بڑا زبردست خدا ہے، اس لیے اس نے انہیں جانے دیا۔ اب یہ جو فسا ہے یہودیوں کی، یہ سال کی پہلی عید ہوا کرتی تھی، یہودیوں کی سال کی پہلی عید ہوا کرتی تھی، اور یہاں 12 باب میں ہم نے پڑھا کہ یہاں پر خداوند کہتا ہے کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع ہو، یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا، یعنی کہ یہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، اور اس سے سردار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اسے پہلا مہینہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں ہونا چاہیے؟ کیوں ہونا چاہیے؟ کہ خداوند نے اسے مقرر کیا ہے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ دیکھیں اپنے آپ کو نا تھوڑا صحیح کر لیں آپ، جو سیکھتے ہیں جو سن رہے ہیں اچھی طرح سے سنیں، اپنا دماغ حاضر کر کے، ٹھیک ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، اچھے طریقے سے بات کو سیکھیں، ٹھیک ہے۔ اسے کیوں ہونا چاہیے مہینوں کا پہلا مہینہ یا شروع، سال کا شروع سے کیوں ہونا چاہیے، یا اسے سردار مہینہ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ خدا کہہ رہا ہے، ہاللیلویا، اسے مہینوں کا پہلا مہینہ کون بنا رہا ہے؟ خدا بنا رہا ہے۔ تو خدا کی بات سے کسی اور کی بات بڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ انگلش کیلنڈر جو استعمال کرتے ہیں، اس کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ جنوری ہے، ساری دنیا اسے جنوری کو پہلا مہینہ مانتی ہے، پر خدا نے پہلا مہینہ کسے مقرر کیا؟ نسان کے مہینے کو۔ کسے؟ نسان کے مہینے کو۔ یہ مارچ کے، ہمارے اس مارچ کے وقت سے لے کر اپریل کے وقت تک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مارچ کے درمیان سے شروع ہوتا ہے اور اپریل کے درمیان تک چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بائبل کے لوگ ہیں، بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اصل میں خدا نے کون سا اصل مہینہ پہلا مقرر کیا، اور خدا کا اپنا ایک کیلنڈر ہے۔ خدا جو کام کر رہا ہے وہ اپنے کیلنڈر کے حساب سے کر رہا ہے۔ دنیا میں بہت سارے کیلنڈر ہیں، ٹھیک ہے، پر خدا کا اپنا ایک کیلنڈر ہے۔ خدا سارے کام اپنے کیلنڈر کے حساب سے کر رہے ہیں، اور ہم اگر خدا کے لوگ ہیں تو ہمیں خدا کا کیلنڈر پتہ ہونا چاہیے۔ اور خدا کا جو کیلنڈر ہے اس دور میں، آج کے دور میں بہت کم لوگ اسے خدا کا کیلنڈر کہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں یہودی کیلنڈر، کوئی اس سے بھی زیادہ اگر اچھا کہنا چاہے تو کہتے ہیں عبرانی کیلنڈر، پر خدا کا کیلنڈر مسیحی بھی نہیں کہتے، حالانکہ خدا کا کیلنڈر ہے ہی وہ۔ آمین آمین آمین۔ تو ہم خدا کے لوگ ہیں، بائبل کے لوگ ہیں، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ خدا کا کیلنڈر کیا ہے، اور اس میں کون کون سے مہینے ہیں۔ مشکل کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں اسکولوں میں جا کر ہم اتنے مشکل سبجیکٹس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میری بیٹی ہے، مجھے کہتی ہے سوشل اسٹڈی کا جو وہ ہے نا، وہ سبجیکٹ مجھے پسند نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، بڑے لمبے اس میں جو ہے وہ جواب ہوتے ہیں۔ کیسا ہوتا ہے؟ کسی کو سائنس پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کو میتھ پسند نہیں ہے، کسی کو انگلش پسند نہیں ہے، پر جب پڑھتے ہیں تو کیا وہ ہم پڑھ نہیں پاتے؟ ہم سیکھ جاتے ہیں نا، جب رفتہ اس میں ہم دل لگاتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان باتوں کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ بائبل کا کیلنڈر، بائبل کی لینگویج اور بائبل کے متعلق بہت ساری باتیں، کچھ بھی تو مشکل نہیں ہے۔ بائبل کو سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے، پوری بائبل کو پڑھنا بھی مشکل نہیں ہے۔ پوری بائبل میں 1189 باب ہے۔ اگر ہم روز کا ایک باب پڑھیں تو ہم تقریباً 3 سال 3 مہینے میں، یا 3 سال 3.25 مہینے میں بائبل پڑھ سکتے ہیں۔ تو لوگ ساری عمر گزر جاتی ہے، 50 60 سال گزر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بائبل پوری پڑھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے بہت بڑی ہے۔ آپ روز کا ایک باب پڑھیں گے، آپ پڑھ لیں گے، 3 سال زیادہ ہوتے ہیں۔
3 سال زیادہ ہوتے ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے. روز کا ایک باب اسٹڈی کریں، پڑھیں اسے، زیادہ سے زیادہ ایک باب پڑھنے میں آپ کو 5 منٹ لگ جائیں گے، 10 منٹ لگ جائیں گے. صرف 10 منٹ تو آپ نے بائبل پڑھنی ہے، اس کے بعد 4 سال کے بعد آپ پوری بائبل کا مطالعہ کر لیں گے. کوئی کام کریں گے تو وہ ہو جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. اگر آپ 3 باب ڈیلی پڑھیں، روزانہ اگر 3 باب پڑھیں تو 1 سال 1 مہینہ 1 ہفتہ میں پوری بائبل کا مطالعہ کر لیں گے. تو مشکل کیا ہے؟ بات تو صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم دینا ہے. 3 باب پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، اس سے زیادہ تو نہیں لگے گا. تو اس کا مطلب ہم خدا کو اتنا بھی وقت نہیں دیتے. اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے مشکلیں کچھ نہیں ہے. بہرحال بات ہو رہی ہے کہ خدا نے ایک کیلنڈر اپنے حساب سے دیا اور موسیٰ کو اس نے خود کہا کہ یہ مہینہ مہینوں کا سردار ہوگا، یہ نیسان کا مہینہ ہے، اسے ابیب کا مہینہ بھی کہتے ہیں. اور پھر خدا نے اس عید کے لیے وقت اور دن بھی آپ مقرر کیا. یہ آدمیوں کی رائے سے نہیں بنا، بلکہ خدا کی ذاتی رائے سے، یہ الہام سے اس عید کو مقرر کیا گیا. یہ الہام کے ذریعے سے یہ عید بخشی گئی. آمین آمین. اس عید کا وقت خدا نے کیا دیا کہ اس مہینے کی، یعنی کہ عبرانی پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم نے برا لے لینا ہے، برا چن لینا ہے. اس کے بعد 4 دن سے رکھنا ہے. چوتھے دن کی شام کو کون سے وقت ہے بھائی؟ قربانی کرنی ہے، صبح صبح بھی کر لیں، ٹھیک نہیں ہے؟ صبح قربانی بھی کریں گے اور صبح کا ناشتے سے لے کر دوپہر تک ہم کھاتے بھی رہیں گے. اچھا ہے، پورا دن کھاتے رہیں گے. ایسے بھی ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے. دوپہر بھی کو بھی کر سکتے ہیں. پر خدا نے وقت دیا، قربانی کا وقت خود مقرر کیا اور کہا کہ چوتھے دن کی شام کو قربانی کرنا. آمین آمین آمین. ہم اپنی عید کی باتیں کب تک مقرر کرتے ہیں؟ ہماری مرضی ہے نا، ہم صبح کی رکھ لیں، رات کی رکھ لیں، دوپہر کی رکھ لیں. آج سنڈے ہے، ہم نے جہاں بھی ہے کلیسیا کے لوگ وہاں اپنی مرضی سے باتیں ہیں. صبح 4 بجے سے 5 بجے سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں. کوئی 4 بجے کر رہا ہے، کوئی 5 بجے کر رہا ہے، کسی کا 6 بجے کا ٹائم ہے، کسی نے 9 بجے کا رکھا ہے، ہم نے 11 بجے کا رکھا ہے. اور بعض ایسے ہیں انہوں نے دوپہر کا رکھا ہے، بعض ایسے ہیں انہوں نے شام کا رکھا ہے. تو یہ ہمارے مقرر وقت ہے، خدا کا مقرر وقت نہیں ہے. خدا نے اپنا کوئی بھی اگر پروگرام دیا ہے تو اس کا پورا شیڈول دیا ہے. یہاں خدا نے قربانی کا وقت بھی خود دیا اور کہا کہ شام کے وقت قربانی ہو. یسوع مسیح نے کس وقت جان دی؟ شام کے وقت جان دی نا، تقریباً دوپہر کے وقت. ٹھیک ہے، تیسرے پہر، ٹھیک ہے، تیسرا پہر شام کے ساتھ ٹچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آمین. تو خدا کا پروگرام ہے، اپنے پروگرام کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتا. اسے پتا تھا کہ جب میں اصل کفارہ، اصل فتح اس کے لیے کروں گا تو میں نے اس وقت پر کرنی ہے. اس لیے یہ بھی اسی وقت پر پتہ کیا کریں تاکہ انہیں پتا ہو کہ خدا نے جو وقت دیا ہے شام کا وقت ہے. پھر جب وہ شام کو پتہ کرتے تھے، اسی کے ساتھ اس کو پکاتے ہوئے اندھیرا ہو جاتا تھا اور 15ویں دن میں وہ داخل ہو جاتے تھے. 15ویں دن میں 2 خمیری روٹی کی عید شروع ہو جاتی تھی اور اس عید کو دوہرا عید کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوہرا تہوار ہے، یہ دوہری عید ہے. 14 تاریخ کو پتہ کرنی ہے اور 15 تاریخ کو 2 خمیری روٹی ہے اور 14 کو جو پتہ کریں گے اس کے ساتھ ہی یہ شام میں 2 خمیری روٹی کی عید میں شامل ہو جاتے ہیں. تو خدا یہ عید جو ہے یہ خود دیتا ہے، آدمیوں کی رائے سے نہیں ہے. یہ کس کی رائے سے ہے؟ خدا کی رائے سے ہے. میرے بھائیو، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا ہم خدا کی یہ جو عید فصح ہے مناتے ہیں؟ کیا ہم مناتے ہیں عید فصح؟ تو یہ جو گڈ فرائیڈے مناتے ہیں اس پر عید فصح لکھا ہوتا ہے. کیا کلیسیا مناتی نہیں ہے؟ مناتی. دیکھا جو دونوں پاس پھرنے لگے پہلے کہنے نہیں مناتے، ہوں کہ منا. یاد آ گئی نا؟
آپ مختلف شیڈولز کو جب آپ سرچ کریں گے، ٹھیک ہے، تو چرچز کے شیڈولز کے اوپر کہیں لکھا ہوگا گڈ فرائیڈے، کہیں لکھا ہوگا پسا، اور خاص کر کوئی لکھے یا نہ لکھے، پر جب ان کی عبادات چل رہی ہوتی ہے تو اس میں بار بار اعلان ہوتا ہے کہ آج پسا ہے، آج قربان قربان ہوا، آج برہ قربان کر دیا گیا، جیسے مصریوں کے ملک میں خدا نے بنی اسرائیل کو سلامت رکھا اور پر عذاب نازل ہوا، اسی طرح سے آج خدا نے ہمیں بھی آزاد کر دیا ہے، ہمارا کفارہ ہو گیا ہے، ہم موت سے چھڑا لیے گئے، ہم گناہ سے چھڑا لیے گئے۔ ایسے ہی پرچار ہوتے ہیں، منادی ایسی ہوتی ہے گڈ فرائیڈے کو، اور یہ منایا بھی اس لیے جاتا ہے۔ پر میرے عزیزو، میں آپ کو واضح طور پر بائبل کی روح سے کہتا ہوں کہ عید فصح نسان کے مہینے کی 14 تاریخ کو ہوتی ہے۔ نسان کے مہینے کی 14 تاریخ کو یہودیوں کا جسے کیلنڈر کہتے ہیں، بائبل کے کیلنڈر کے پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو عید فصح ہوتی ہے۔ یسوع اس روز قربان ہوا تھا۔ پر یہ جو ہم گڈ فرائیڈے مناتے ہیں یہ عید فصح کے ساتھ نہیں ہے، یہ یا تو اس سے 2-4 دن آگے جاتا ہے، یا 1 ہفتہ آگے جاتا ہے، یا 2-4 دن آگے پیچھے ہوتا ہے۔ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ہم یسوع مسیح تو عید فصح پر قربان ہوا، ہم جب اپنے اسکولوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ فصح ہی کرنی ہے نا، کسی دن بھی کر لیں ہم، یعنی کہ اپنی ہی مرضی سے وہ جو بھی دن مقرر کریں ٹھیک ہے، پر خدا کا دیا ہوا وقت اس پر ہم کیوں فصح نہیں کرتے؟ ہمیں اس پر فصح کرنی چاہیے جو خدا نے خود ٹائم ٹیبل مقرر کیا ہے۔ خدا کی بات بڑی ہوتی ہے یا آدمی کی بڑی ہوتی ہے؟ خدا کی بات بڑی ہوتی ہے۔ تو بائبل میں یہ جو 7 عیدیں خدا نے بنی اسرائیل کو دی تھی، ان کے لیے خدا نے کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اسرائیلیوں کی عیدیں ہیں یا یہ یہودیوں کی عیدیں ہیں، بلکہ ہم نے ابھی اخبار کے 23 باب میں پڑھا، وہاں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میری وہ عیدیں، کس کی عیدیں؟ میری، خدا کی عیدیں ہیں۔ پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی عیدیں فرق دنوں میں منائی جاتی ہے اور کلیسیا کی عیدیں فرق دنوں میں منائی جاتی ہے، تو ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ خلا ہے۔ یہ ان عیدوں کی طرف نہ دیکھتے ہیں، نہ مناتے ہیں، اور نہ انہیں پسند کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی ان عیدوں کو منانا چاہے تو یہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ تو بدعت ہے۔ حالانکہ بدعت یہ نہیں ہے، بدعت وہ ہے جو نئی چیز لائی گئی۔ بدعت کا مفہوم جو ہے، بدعت کا مفہوم یہ ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز لانا، باہر سے دین میں کوئی نئی چیز لانا، کہاں سے؟ باہر سے دین میں کوئی نئی چیز لانا۔ تو یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے، نہ تو کرسمس بائبل میں سے الہام کے طور پر دیا گیا، نہ ایسٹر بائبل میں سے الہام کے طور پر دیا گیا، نہ گڈ فرائیڈے بائبل میں سے الہام کے طور پر دیا گیا۔ یہ آدمیوں کی رائے سے باہر سے اندر انکلوڈ کیے گئے۔ اصل جو عیدیں تھی یا الہام کے ذریعے سے جو عیدیں دی گئی تھی وہ عیدیں فرق تھی، جنہیں ہم نے یہودیوں کی عید کہہ کر ترک کر دیا، حالانکہ وہ یہودیوں کی نہیں بلکہ خدا ان کی عیدیں ہیں۔ اب یہ خدا ان کی عیدیں کیوں ہے؟ ان عیدوں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو جب اگر لوگوں سے سوال کریں تو کہتے ہیں کہ بھائی جی یسوع دی سلیب نالی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، عیداں ادھر کے چکر سے نہ پڑو، عیداں کا نجات نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ عیدوں میں نجات ہے، عیدوں میں نجات نہیں ہے، صرف یسوع کی صلیب اور خون کی بات کریں۔ تو یسوع مسیح نے خون کس دن بہایا؟ کس دن بہایا؟ عید فصح پر۔ اور پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عیدوں کا نجات سے کوئی تعلق ہی نہیں، جبکہ نجات آئی ہی عید فصح کے روز، وہ عید جو خدا نے مقرر کی، اس روز ہمیں نجات ملی، اس روز عید کے روز یسوع مسیح نے قربان ہو کر اس عید کو کمپلیٹ کیا۔ تو عیدوں میں نجات کی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا
کہ آپ عیدیں منائیں گے تو آپ نجات پائیں گے، نجات آپ یسوع کے لہو سے ہی پائیں گے، پر یہ بھی نہ کہیں کہ عیدوں میں نجات نہیں ہے، انہی میں نجات اور فتح کا پورا ڈھیر چھپا ہوا ہے۔ آمین آمین۔ جب ہم ان 7 عیدوں پر غور کرتے ہیں، عید فتح اس میں مسیح یسوع قربان ہوا، عید فطیر یعنی بے خمیری روٹیوں کی عید، اس روز یسوع مسیح دفن کیا گیا۔ یسوع مسیح جب سپہر کے وقت اس نے جان دی تو دفن کس روز کیا گیا؟ شام کے وقت، ٹھیک ہے، دفن کر دیا گیا۔ اس وقت عید فطیر کا دن شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ دوسری عید۔ تیسری عید پہلے پھلوں کی عید، پہلے پھلوں کی جو عید تھی اس عید کے روز یسوع مسیح جی اٹھا۔ ہاللیلویا۔ کس دن جی اٹھا؟ یہ بھی عید تھی، ٹھیک ہے، پہلے پھلوں کی عید۔ پھر عید پینتیکوست کے روز روح القدس نازل ہوا۔ کب نازل ہوا؟ وہ بھی اس کا دن تھا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو 4 عیدیں ہیں یہ ان کی فلفلمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، پر آگے جو 3 عیدیں ہیں، ایک نرسنگوں کی عید ہے جو 7ویں مہینے کی 1 تاریخ کو آتی ہے، ایک یوم کپور ہے اور ایک عید قیام ہے۔ 3 عیدیں ابھی ان کی فلفلمنٹ باقی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عید نرسنگوں کی جو عید ہے اس روز کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ آمین آمین۔ اس عید کا مقصد جو تھا وہ اس طرح سے تھا، اس عید کو اس طرح سے منایا جاتا تھا کہ جب عبادت شروع ہوا کرتی تھی، عبادت کے شروع سے پہلے 30 نرسنگے بجائے جاتے تھے اور عبادت کے دوران تقریباً 7 نرسنگے بجائے جاتے تھے، اس لیے اسے نرسنگوں کی عید کہا جاتا تھا۔ اور اس کو اس لیے منایا جاتا تھا کہ جب کوہ سینا پر خدا اترا تھا تو پھر اس کے بعد جب کوہ سینا پر سے خدا کی حضوری اٹھ رہی تھی تو اس وقت نرسنگوں کی بڑی زبردست آواز آئی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نرسنگوں کے ساتھ خدا آسمان کو کوچ کر جاتا ہے۔ آمین۔ تو جب کلیسیا اٹھائی جائے گی نا تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سب کچھ ایک دم پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا۔ ہاللیلویا۔ یہ کب ہوگا؟ پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی یہ سب ہوگا۔ جب آخری نرسنگے کی آواز آئے گی اس وقت خدا کوچ کر جاتا ہے، اور کوہ سینا سے اسی طرح سے خدا کا روح جو زمین پر آیا ہوا ہے اس وقت کلیسیا کو تیار کر رہا ہے۔ جب کلیسیا زمین سے اٹھا لی جائے گی، جب کلیسیا کا ریپچر ہو جائے گا، جب کلیسیا دلہا کے ساتھ چلی جائے گی تو اس وقت ہم بائبل کی روح سے کہتے ہیں کہ روح القدس بھی اس وقت اٹھا لیا جائے گا، فضل کا روح بھی اٹھا لیا جائے گا، اور وہاں بھی عید کی تکمیل ہو جائے گی۔ آمین۔ پھر اس کے بعد یوم کپور ہے، یہ کفارے کا دن ہوتا ہے اور اسے اس روز روزہ رکھا جاتا تھا، اور یہ مصیبت کا ایک اپنی جان کو دکھ دینے کا ایک دن ہوتا تھا، روزے کا دن۔ اس سے مراد یعقوب کی مصیبت ہے۔ 666 کے دور میں یہودیوں پر بڑی قتل و غارت کی جائے گی، انہیں بہت اذیتیں دی جائیں گی، یہ ان کی مصیبت کا دن ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد عید قیام پر خدا یسوع مسیح پھر واپس آ جائیں گے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خدا یسوع مسیح 1000 سالہ بادشاہت کے لیے زمین پر آ جائیں گے، اور زکریا میں لکھا ہے کہ زکریا کے 14 باب میں اس کی 16 اور 19 آیت میں کہ اس روز ساری قومیں جب خدا یسوع مسیح زمین پر واپس آ جائیں گے اس وقت ساری قومیں سبت بھی منائیں گی اور عید قیام بھی منائیں گی۔ ہاللیلویا۔ کون سی عید منائیں گے؟ خاص عید کون سی کہا ہے؟ عید قیام۔ یہ بڑے جشن کی عید ہوا کرتی تھی۔ اس روز یہ 7 دن کی عید ہے، خیموں کی عید، اس میں 70 بیل قربان کیے جاتے تھے۔ آمین۔ کتنے؟
70 बैलों की बड़ी खुशी मनाई जाती थी और बनी इसराइल में हुक्म था कि इस रोज कोई भी घर पर ना रहे। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह वापिस आ जाएंगे उस वक्त दुनिया की सारी कौमें कौन सी ईद मनाएंगी? कौन सी ईद? यहूदी मनाएंगे। कौन मनाएंगे? दुनिया की सारी कौमें। हालेलुया। यहूदी नहीं मनाएंगे बल्कि दुनिया की सारी कौमें कौन सी ईद मनाएंगी? ईद क़याम, जिसे आज ये कहकर रद्द कर दिया जाता है कि ये तो यहूदियों की ईद है। कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर क्रिसमस या ईस्टर की ईद में कोई इल्हामी बात होती या ये खुदा के इरादा से खुदा ने किसी लीडर के दिमाग में ये बात डाली हो कि भाई मैं ये ईद दे रहा हूँ, तो फिर जब यीशु मसीह आ जाना चाहिए तो फिर दुनिया को क्रिसमस मनाना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए ना। तो फिर या तो फिर ये जो दुनिया ने बनाई है ईस्टर की ईद, या तो ये मनानी चाहिए। और जब यीशु मसीह वापस आ जाएगा तो फिर कौन सी ईद मनाई जाएगी? ईद क़याम। सिर्फ ईद क़याम नहीं मनाई जाएगी बल्कि सबत भी मनाई जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और सबत का दिन कौन सा है? कौन सा? हफ्ते का। सबत का कौन सा दिन है? हफ्ते का। कोई आपको ये कहकर गुमराह ना करे कि सबत इतवार का हो गया है, कभी भी सबत इतवार का नहीं था हुआ। ठीक है, सबत 7वां दिन था और 7वां दिन हफ्ता ही था और हफ्ते का भी मतलब 7वां ही है। आमीन। तो पौलुस कहता है कि हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है, आओ हम क्या करें? ईद करें। आओ हम ईद करें, हम ईद मनाएं। पौलुस क्या कहता है? आओ हम ईद मनाएं। आओ हम ईद मनाएं। हमारे बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं, इधर सुने सर, हमारे बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि नहीं अब फसा नहीं मनानी, अब फसा नहीं मनानी, ये यहूदियों की ईद से खत्म हो गई। ठीक है, पर पौलुस के बहुत सारे हवाले वो देते हैं, कहते हैं कि ये लिखा है कि पहले की बातें खत्म हो गई हैं, पर पौलुस इकरार करता और कहता है कि आओ हम फसा मनाएं, आओ हम ईद करें, हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है, हम भी पाक किए गए हैं, पाक तौर पर फसा में शामिल हो। क्या पौलुस ईदें नहीं मनाता था? यीशु मसीह कौन सी ईदें मनाता था? कौन सी ईदें मनाता था? वही ईदें जिन्हें आज हम यहूदी ईद कहकर रद्द कर देते हैं, यीशु मसीह वही ईद मनाता था। रसूल भी वही ईद मनाते थे, पौलुस भी वही ईद मनाता है। हालांकि जब पौलुस अपने आखिरी सफर पर था, कैदी था, उस वक्त भी जब जहाज एक बड़े तूफान में फंस गया, उस वक्त भी योमे कपूर का रोजा वो रख रहा था, यानी कि वो ईद मना रहा था। और लोग मकाम पौलुस की तालीम को लेकर खींचातानी करते हैं, कहते हैं देखिए ना पौलुस ने क्या कि होनी शरीयत मुक गई है। पौलुस ने कभी नहीं कहा कि शरीयत खत्म हो गई, क्योंकि पौलुस को पता है शरीयत खुदा का कलाम है, शरीयत खुदा का कलाम है। ना तो शरीयत मौत है, ना शरीयत लानती है, और ना ही शरीयत ऐसी चीज है जिससे आप खौफ खाएं, बल्कि शरीयत जिंदगी देती है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। शरीयत जिंदगी देती है, शरीयत नूर देती है, शरीयत चिराग है, शरीयत ही हमारी बरकत का जरिया है। आमीन। पर शरीयत उन पर हाथ खड़ा रखती है जो खुदा के हुक्म के मुताबिक नहीं चलते। जब आप खुदा के हुक्म के मुताबिक बर्रा के लहू से धुल गए हैं तो जिंदगी कैसी गुजारे, कैसी गुजारनी है? हम बदी का खमीर दूर करें। हालेलुया। हम शरारत का खमीर दूर करें। जब शरारत का खमीर दूर हो गया, बदी का खमीर दूर हो गया, तो भाई शरीयत को क्या पड़ी है कि हमें सजा दे? बात समझ में आ रही है? तो जब शरीयत तोड़ेंगे तो फिर तो हम पर हाथ खड़ा होगा ना। तो बाइबल हमें कभी कहीं नहीं कहती कि तुम लोग जो है अब आजाद कर दिए गए हो, जो तुम्हारा दिल करता है वो करते जाओ, बल्कि कलाम भरा पड़ा है, न्याय नमक पूरा भरा पड़ा है इस बात के लिए कि पाक बनो कैसे तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। इसलिए के खत में पौलुस लिखता है और कहता है
کہ اپنے آپ کو خدا کے لیے پاک کرو، اور وہ اس طرح سے کہتا ہے، بلکہ ایمانداروں کا کریکٹر ظاہر کرتا ہے، ان کی سوچ ظاہر کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم مسیح میں نئے مخلوق کیے گئے ہو تاکہ نیکی کے کام کرو۔ آمین۔ تو ہم نئے مخلوق اس لیے کیے گئے ہیں کہ بدی کریں، تو بدی کو تو دور کرنا ہے ہم بدی کو دور کریں اور اسے بچا منائیں۔ آمین۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ بدی کو ساتھ رکھے اور خدا ان کے ساتھ بھی چلے۔ ہمیں بدیوں کو اپنے اندر سے دور کرنا ہے، اور ہمیں سب پتا ہے کہ بدی کیا ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں سب پتا ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کی تابع داری کریں، اور خدا کی پسا کے لیے ہر ماہ جب ہم آتے ہیں تو دراصل یہ ہم اس لیے جمع ہوتے ہیں کیونکہ خدا نے یہ وقت یہ رسم مقرر کی تھی کہ تم عشاء ربانی میں شامل ہوا کرو، اور عشاء ربانی میں شامل ہونے کے لیے جب آپ ہر مہینے جمع ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو چیک ہم کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہر مہینے آپ اپنی کمزوریوں کو پیچھے کر اور پھر آپ بڑھتے جاتے ہیں، اپنے وہ کام جو خدا کے نظر میں ٹھیک نہیں ہے انہیں رد کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ آمین۔ اگر ہر مہینے ایک خطا ہوتے اپنی یا ایک گندی عادت سے کنٹرول کیا جائے تو کسی پاک نہیں ہو سکتا۔ تو یہی تو کلام چاہتا ہے، یہی تو پولس کہتا ہے کہ نامناسب طور پر نہ آئے، اپنے آپ کو چیک کریں، ابھی بھی جو خامی ہے اسے دور کریں اور آگے بڑھیں۔ آمین۔ آیت کے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں۔